وہ بہت بے چین سی بیٹھی تھی، پاؤں پر صوفے پہ سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ جھلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ اسمارٹ ٹی وی کی اسکرین پہ پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں موبائل کمپنی کے لوگوں کے ساتھ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA لکھا آ رہا تھا۔ جانے کا پاز کا بٹن اس نے دبا کر اشتہار کو وہیں روک لیا تھا۔ وہ اتنی دور بھٹکی ہوئی تھی کہ پلے بھی نہ کر سکی۔ دفعتاً دروازے میں بیگم فاطمہ کی شکل دکھائی دی۔ وہ تھکی تھکی سی اندر داخل ہوئی۔ حیا ریموٹ پھینک کر تیزی سے اٹھی۔ کیا بات تھی؟ سائمہ تائی نے بلوایا تھا؟ وہ بے چین سے ان کے قریب آ گئی۔ ارم کے رشتے کے لیے جو لوگ اس روز نہیں آئے تھے، وہ ڈھال سے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ ہاں، کیا ہوا؟ انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور حیا کا دل اندر سے ڈوب چکا تھا۔ کیوں انکار کیا انہوں نے؟ اس کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی وجہ نہیں بتاتے، بس ایک دم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ سائمہ بھابھی بھی بہت اپسٹ ہیں، مگر کچھ تو ہوا ہوگا نا امی؟ بس یہی کہا ہے کہ ہم نے کسی آزاد خیال اور بیہودہ بے پردہ لڑکی کو بہو بنا کر اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی۔ وہ متحیر سی رہ گئی۔ چند روز قبل سنا تائی کا فقرہ سماعت میں گونجا تھا، جب فرقان نے سختی کی کہ بھلا ایسی بے پردہ اور آزاد خیال لڑکی کو اپنی بہو بنا کر ہم نے کہ اپنی آخرت بگاڑنے، تب کہیں جا کر وہ مانا۔ کیا اس کو مکافاتی عمل کہتے ہیں؟ کیا دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلی اٹھانے والوں کو اپنے گھروں پہ ہی انگلیاں اٹھتی ہیں اور وہ انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں؟ اتنی جلدی بدلے ملنے لگتے ہیں؟ مگر وہ خوش نہیں تھی۔ اگر بات کھل جاتی تو اصل بدنامی تو اسی کے حصے میں آتی نا۔ ارم کو تو شاید اس کی ماں حیا نے اسے بگاڑا ہے کہہ کر درمیان سے نکال دیتی، اور بات تو اب بھی کھل سکتی تھی۔ وہ ویڈیو اب بھی انٹرنیٹ پر موجود تھی۔ خیر، ارم کو کون سی کمی ہے رشتوں کی؟ فاطمہ بیگم اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئیں اور صوفے پر وہ گر سی گئی۔ ٹی وی اسکرین پر وہ اشتہار ابھی تک رکا ہوا تھا اور بس وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ اب شاید ارم کے لیے کوئی رشتہ کبھی نہ آیا بھی تو یہی ہوا ہوگا جو اس دفعہ ہوا ہے، اور ہر کوئی تو ان کی طرح نہیں نہ ہوتا کہ بات دبا جائے۔ کسی نے منہ پہ ساری بات کر دی تو خدایا وہ کدھر جائے گی؟ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ وہ بے خیالی سے اسے تکتی، سوچوں کی الجھن سے نکل کر یکدم چونکی تھی۔ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال قانوناً جرم ہے، PTA۔ بجلی کا ایک کوندا سا اس کے ذہن میں لپکا۔ او خدایا، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر کو لپکی۔ ارم ارم، بہت جوش سے چلاتے ہوئے حیا نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ارم موبائل پکڑے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پر گڑبڑا کر موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ ساتھ ہی ارم نے اپنا موبائل الٹا کر دیا تاکہ اسکرین چھپ جائے۔ سنو، وہ تبھی رشتے والی بات یاد آئی۔ اوہ آئی ایم سوری، ان لوگوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ وہ تو ویڈیو دیکھ کر کرنا ہی تھا نا۔ خیر جانے دو، اچھا ہی ہوا۔ وہ مطمئن تھی۔ حیا کو حیرت ہوئی، مگر وہ حیرت ظاہر کرنے کا نہیں تھا وقت۔ وہ جلدی سے اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ ارم، میری بات سنو، تم نے کبھی موبائل کنیکشنز کے اشتہاروں میں وہ عبارت پڑھی ہے کہ غیر تصدیق شدہ سم کا استعمال جرم ہے؟ ہاں تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ سم رجسٹر کروانا کیوں ضروری ہوتی؟ کیوں؟ تاکہ اس سم سے کوئی غلط استعمال نہ کر سکے، چاہے وہ دہشت گردی کی واردات میں کیوں نہ ہو یا کسی کو رانگ کالز کرنے میں۔ یہ سب سائبر کرائم کے تحت آتا ہے۔ سائبر کرائم؟ ہاں، اور سائبر کرائم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو رپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو حیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ارم، ہماری پرسنل ویڈیو انٹرنیٹ پر ڈال دینا بھی تو ایک سنگین جرم ہے نا۔ سائبر کرائم میں ہم اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ پتہ تو چلے گا نا جب ہم اس ویڈیو کو وہاں رہنے دیں گے۔ 4 دن سے میں سولی پہ لٹکی ہوں، اب اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے۔ مگر ہم کس کو رپورٹ کریں گے؟ PTA کو۔
دروازہ بند کرو، میں اپنے کنیکشن کی ہیلپ لائن سے پی ٹی اے کا نمبر ڈائل کرتی ہوں۔ ارم دوڑ کر دروازہ بند کرنے چلی گئی اور حیا نمبر ملانے لگی۔ پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر کافی آسانی سے مل گیا، مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کر معذرت کر دی کہ اس قسم کا سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سویلین ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس لے تو لیا، مگر اب وہ متبزز بیٹھی تھی۔ یہ انٹیلیجنس والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں نا ارم، مگر اب یہ کرنا تو ہے نا، اور واقعی کرنا تو تھا نا۔ ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تمہیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پتے پہ بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا۔ بہت مشکل 10 منٹ گزرے تھے کہ حیا کا نمبر بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، چمکتی اسکرین پہ انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا، ساتھ کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا۔ اس کے موبائل پہ نام اور نمبر دونوں آتے تھے اور اسے یاد نہیں تھا کہ کبھی کوئی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے سیو کیا ہو۔ عجیب سی بات تو تھی کہ نمبر تو سرے سے آ ہی نہیں رہا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے چمبے سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ دوسری جانب ذرا دیر کو خاموشی ہوئی اور پھر ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ السلام علیکم، مس حیا سلیمان۔ جی، آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں، سائبر کرائم سیل سے۔ آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کیا ہے، ہمیں ابھی آپ کی کمپلینٹ موصول ہوئی ہے۔ وہ جو بھی تھا نا، اس کی آواز بہت خوبصورت تھی، گہرا، گمبھیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی، گرم اور سرد کا امتزاج۔ مگر میجر احمد، میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا، وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ارم بھی حیرت سے خوف کے مارے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے مسکرایا۔ نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان، میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں، آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی، آپ کا بھائی روہیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، خود آپ بھی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ ان لاء کے 5ویں سال میں۔ فیبرری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں، غالباً سمبھاجی یونیورسٹی، اور پچھلے ہفتے اپنے کزن اور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے۔ Is that right, ma'am؟ جی وہی ویڈیو۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہی کہ آپ اس ویب سائٹ سے اس ویڈیو کو ہٹا دیں۔ اس کی آواز میں بہت منت بھری ہوئی تھی۔ اوکے، اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی۔ آگے اس کا گلا روند گیا، احساس توہین سے بولا نہیں جاتا۔ میں شہر کے ایک بندے سے ویڈیو نکال لوں گا، آپ بے فکر رہیے۔ اور اسے لگا کہ اس کا من و بوجھ اتر گیا ہو۔ تھینک یو میجر احمد۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ فون رکھنے ہی والی ہے۔ وہ کہہ اٹھا، تھینک یو تو آپ تب کہیے گا جب میں یہ کام کر دوں گا، اور اس کو محض شروع کرنے کے لیے مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ کیسا تعاون؟ میڈم، آپ کو ذرا تکلیف کرنی ہوگی، آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا۔ کیا؟ نہیں، میں نہیں آ سکتی۔ وہ پریشانی سے ہکلا گئی۔ ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا، ایسے اسٹیپ فون پر نہیں لیے جاتے نا۔ اسے لگا وہ محظوظ سا سرم مسکرا رہا ہے۔ مگر میں نہیں آ سکتی۔ اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی نا۔ آپ کو آنا پڑے گا، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں۔ نہیں، اچھا خدا حافظ۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا۔ بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم۔ اگر ابا فرقان کو پتہ چل گیا نا، یا تایا فرقان کو پتہ چل گیا کہ ہم کسی ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر گئے تھے تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے وہ۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی رپورٹ نہ کرو۔ پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگے۔ اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا، یہ خیال پھر پورا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھرا سڑک پہ تھکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی، مگر یہاں آ کے معلوم ہوا کہ 14 جنوری کو ہی پاسپورٹ ملے گا، اور ابھی 14 جنوری میں ہفتہ رہتا ہے، کوئی تکنیکی مسئلہ جس کے بعد اسلام آباد والے پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ کا کام رکا ہوا ہے، تبھی سے پنڈی میں اپلائی کرنا پڑا۔
واپسی پہ بھی اتنا ہی رش تھا۔ کچھ شاپنگ کے بعد جب وہ مری روڈ پہ آئی تو مغرب چھا رہی تھی، سڑک گاڑیوں سے بھری تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پہ اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے۔ اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا ہوا تھا۔ اگر 14 جنوری کو پاسپورٹ ملے تو بھی ویزا لگتے لگتے بہت دیر ہو جاتی ہے۔ ابھی ٹکٹس نہیں آئے تھے، مگر کچھ اندازہ تو تھا کہ فیبرری کے آغاز میں سے ٹرکی جانا ہے، یعنی کم و بیش 15 دن اس کو ویزا کے لیے ملتے، اور ٹرکی کا ویزا تو کبھی 15 دن میں نہیں لگ پاتا۔ پھر وہ انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، یکایک کوئی اس کی کھڑکی پہ جھکا۔ سنو، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ وہی تھا، ڈالی، چمچم کرتے ہرے لباس میں ملبوس، ویگ والے بالوں کا جوڑا اور شوخ میک اپ۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا کہ کبھی ڈولی نے اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی۔ وہ کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی کہ شیشہ اوپر کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ لو باجی، میں تو سلام کرنے آئی تھی، اب تو غصہ ہو رہی ہیں۔ اس روز والے سخت تاثرات والی ڈولی کے چہرے پہ یہ والے تاثرات تھے ہی نہیں۔ اس کے چہرے پہ معصومیت تھی، کراہیت بھری سادگی اور معصومیت۔ چلو ہٹو ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بعید نہیں کہ وہ کوئی غلط حرکت کر ڈالے۔ ہائے باجی، ڈولی سے ایسے بات کرتے ہیں؟ آپ کی تعریفیں کر کر کے ڈولی نے میرا دماغ کھا لیا۔ اس نے آواز پہ گردن گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پہ ایک اور خواجہ سرا کھڑا تھا۔ ڈولی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا۔ چہرے پہ البتہ اس نے بھی سوکھے آٹے کی طرح فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا، مگر شوخ سرخ رنگ کی قمیض کی آستینوں سے جھلکتے بازو پہ شاید وہ لگانا کچھ بھول گئی تھی۔ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پہ دیے جھکے ہوئے کھڑا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے کیونکہ وہ تنہا تھی اور ٹریفک بلاک تھی۔ سامنے کوئی ٹریفک پولیس مین بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا اسے آپ سے ملنے کا، بڑی ضرور بات کرنی ہے آپ سے میں نے۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے بازو بڑھا کر فرنٹ ڈور کا شیشہ اونچا کرنا چاہا، مگر پنکی نے اپنا ہاتھ اندر کر دیا۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آ گئی۔ حیا نے دیکھا پنکی کی کلائی پہ ایک گلابی سرخ سا 1 انچ کا کانٹا بنا ہوا تھا، جیسے کوئی جلا ہو یا کوئی برتھ مارک ہو۔ ہٹو، آئی سیڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ عالمی طیش میں فرنٹ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگے، مگر پنکی نے اس پہ ہاتھ رکھ دیا۔ شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا اور زور سے ڈولی کو دھکا دیا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، سو لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اسے چند سیکنڈ مل گئے تھے۔ اس نے جلدی جلدی اپنا شیشہ اوپر چڑھایا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ اسے پنکی کو ڈرانا چاہا مگر وہ اڑ ہی گیا تھا۔ باجی جی، میں تو انو ڈولی دے دل دی گل دسنی ہوں، وہ تو اس طرح کر رہے ہو۔ یہ جو ڈولی ہے نا، بڑا پسند کرتی ہے آپ کو مگر اقرار نہیں کرتی۔ پیچھے ڈولی بند شیشہ بجانے لگی۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی کی انگلیاں جو شیشے کے کنارے سے ٹکی تھی ساتھ ساتھ اوپر چڑھنے لگیں۔ باجی جی، گل تو سنو۔ اسی اثنا میں اشارہ کھل گیا، گاڑیاں آگے بڑھ گئیں۔ حیا کی گاڑی رکی ہوئی تھی، عقب میں گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے، مگر دور کھڑا پولیس مین خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا لیکن مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا۔ ڈولی نے پنکی کے کندھے پہ ہاتھ مار کر چلنے کا اشارہ کیا۔ پنکی نے لمحے بھر کو گردن موڑ کر دیکھا تو اس کی گرفت شیشے پہ ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے عالم طیش میں فوراً شیشہ چڑھانا شروع کر دیا۔ پنکی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر انگلیاں کھینچ لی، مگر وہ مستقل مزاجی سے شیشہ اوپر کس رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس گئی تھیں شیشے کے درمیان۔ او چھڈو باجی جی۔ پنکی جھنجھلا کر ہاتھ کھینچ رہا تھا مگر انگلیاں نکل کر نہیں دے پا رہی تھی۔ ڈولی نے غصے سے شیشہ بجایا مگر حیا تنفر سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بازو لمبا کی شیشہ آخری حد تک لے گئی۔ عقب میں گاڑیوں کے قطار پہ ہارن بجا رہا تھا۔ کچھ گاڑیوں کے ساتھ سے نکلنے لگی۔ وہ دفتن پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلی سے خون کی بوند ٹپک کر شیشے پر لڑکی تو اسے جیسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا، شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورا، ہاتھ باہر کھینچا۔ گاڑی آگے بگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا۔ دائیں ہاتھ، جس کی کلائی پہ کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا،
شہادت کی انگلی سے خون نکل رہا تھا اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پہ موٹی سی بھوری لکیر بن گئی تھی۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی۔ پھر اس نے بیک ویو مرر سے دیکھا، وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ کر اسے غصے سے دیکھتے ہوئے سڑک کراس کر رہے تھے۔ ڈالی نے پنکی کا زخمی ہاتھ تھام رکھا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کو دور جاتی گاڑی کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر ایکسیلریٹر پہ زور بڑھایا۔ کم از کم اتنی امید اس سے ضرور تھی کہ اب وہ ڈولی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گی، مگر بہت جلد وہ غلط ثابت ہوئی۔ حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلیمان صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ان کے چہرے پر غیظ و غصہ چھایا ہوا تھا۔ دوڑ کر پیچھے ہٹی، تبھی پیچھے کہیں فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو۔ روہیل جو سامنے صوفے پہ بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت ساری CDs اس کی طرف اچھالی۔ وہاں سب موجود تھے، تایا فرقان، داور بھائی، روہیل، سب، اور ان میں ایک طرف ارم بیٹھی رو رہی تھی اور کہیں فون کی مسلسل بیل بج رہی تھی۔ نہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے خوف سے ان کو کہنا چاہتی تھی، اس کا منہ ہلتا تو آواز نکلتی نا۔ وہ سب اس کا خون لینے پہ تلے ہوئے تھے۔ دفعتاً سلیمان صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ بے حیا! اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلیمان صاحب کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر ان سے آواز ڈالی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلیمان صاحب نہیں، ڈالی بول رہے تھے۔ ڈالی، پنکی، بے حیا، پنکی کی انگلیاں، فون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی تھی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ وہ ٹھیک تھی، سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ او خدایا! وہ نڈھال سی بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ پیچھے جا لگی۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا، ویسے ہی دل دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اس کی بج رہی تھی، بس وہ گھنٹی خواب کی نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا اور چمکتی ہوئی اسکرین کو دیکھا جس پر پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحے لگے اسے یہ فیصلہ کرنے میں کہ اب اس نے فون ریسیو کرنا یا نہیں، اور اس نے فوراً فون کال کو ریسیو کر لی۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کے انٹرنس گیٹ پر گاڑی بھیج دیں۔ 9 بجے شارپ۔ شیور؟ اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا اور اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے تنہا ملنے نہیں گئی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی لیک ہو جاتی تو بہت زیادہ برا ہو جاتا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اس خوفناک خواب نے اسے بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، اور رہا میجر احمد تو اس سے وہ نمٹ لے گی۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تناور درخت تھا۔ وہ اسے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ سرخ لمبی اے لائن قمیض اور نیچے چوڑی دار پاجامہ، اوپر سٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستینیں ہتھیلیوں کو بھی ڈھانپ کر انگلیوں تک آ رہی تھی، اور کندھوں پہ براؤن چھوٹی سی سٹول نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پر گرے ہوئے تھے اور سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی نظر آتی۔ سرخ پڑتی ناک لیے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ رہی تھی۔ ارم یا زارا، اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اس کو اکیلے موڑ لینا تھا۔ دفعتاً اس نے بے چینی سے کلائی سے سویٹر کی آستین پیچھے ہٹا کر دیکھا اور گھڑی پورے 9 بجانے میں ابھی 1 منٹ دور تھی۔ اس پر زن سے کرتی ایک کار اس کے سامنے آئی، سیاہ پرانی مرسڈیز، اور وہ کسی بت کی طرح سامنے سیدھ میں دیکھتا ہوا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کا دروازہ بند کرتے ڈرائیور نے گاڑی آگے بگا دی۔ تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد وہ سیف ہاؤس پہنچ گئی۔ سفید دیواروں والی خالی کمرہ اور درمیان میں لکڑی کی میز اور کرسی جس پر اسے بٹھایا گیا۔ میز پہ فقط ایک ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ چوتھی سمت اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک پھیلی ہوئی تھی۔ شاید وہ چھوٹا خالی کمرہ کسی بڑے کمرے کا حصہ تھی جس میں شیشے کی اسکرین لگا کر پارٹیشن کر دیا گیا تھا۔ اس نے ذرا غور سے اسکرین کو دیکھا تو اس کا شیشہ جو تھا وہ مکمل طور پر دھندلا کر دیا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر فراسٹڈ کیا جاتا ہے نا،
اس دھندلے شیشے کے اس پار ایک دھندلا سا منظر تھا. ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ بمشکل ایک خاکہ بنا پائی تھی. یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا تھا اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا. بس ایک دھندلا سا خاکہ سمجھ میں آیا. شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتعیش سا آفس تھا اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا. اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا اور اس کا چہرہ واضحانہ تھا. بس ایک دھندلی سی آؤٹ لائن بن رہی تھی. خاکی یونیفارم، سر پہ کیپ، ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھا، میز پہ رکھی کوئی چیز انگلیوں میں گھماتا وہ کس طرح دیکھ رہا تھا وہ فیصلہ نہیں کر پائے. اس کا رخ تو سامنے حیا کی جانب ہی تھا. شاید دیکھ بھی اس کو رہا تھا مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھیں. واضح تھیں تو بس ایک چیز کہ اس آفیسر کے گندمی چہرے کے دائیں طرف والے حصے پہ ایک بدنما سی کالک جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو. دفتن وہ شخص آگے بڑھ کر ٹیبل کی جانب جھکا اور کان سے لگایا فون کو. غالباً ریسیور تھا. فون کی گھنٹی بجی. یکدم حیا کے سامنے وہ چونکی. فون مسلسل بج رہا تھا. کیا وہ شخص اسے کال کر رہا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا. ہیلو، السلام علیکم مس حیا سلیمان، دس از میجر احمد. وہی بھاری گرم سا خوبصورت لہجہ. وعلیکم السلام. وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر کان پہ رکھے یکٹک سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی جس کے پار آدھے جھلسے چہرے والا آفیسر فون تھامے بیٹھا تھا. کیا وہی میجر احمد تھا؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی ہوگی. جی. اب اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی. میرے سامنے لیپ ٹاپ پہ تمام سسٹم کھلا ہے. مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ساری ویڈیو صفائے ہستی سے یوں مٹ جائیں گی جیسے وہ بنائی ہی نہیں گئی تھی. دیوار کے اس پار اس دھندلے منظر میں بیٹھے اس آفیسر کے سامنے ایک لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا تو وہ میجر احمد تھا مگر سامنے کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اور شہر کے ایک بندے سے میں وہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں. بولیے مس حیا، کیا میں کلک کر دوں؟ اوہ، وہ رپورٹ. سمجھیں وہ درج ہو گئی. اسے لگا وہ مسکرا رہا تھا. مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے. غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا. بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں نا، تب جب مزید صبر نہیں ہوتا. سمجھی؟ فون کو جکڑا. اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا. یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ کلک کر دیں. بمشکل وہ کہہ پائی. وہ شخص جھکا، شاید بٹن دبانے، اور پھر واپس پیچھے ہو کر بیٹھا. کر دیا. او تھینک یو میجر احمد. ایک بات پوچھوں؟ جی. کیا یہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں تھی تو اصلی. تو آپ اتنی ڈر کیوں رہی تھی؟ ظاہر ہے یہ ہمارے فیملی ویڈیو تھی اور شادیوں پہ ڈانسز کی ویڈیو ہم نہیں بنواتے. کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ شادیوں کی ویڈیوز ہر جگہ اچھا نہیں لگتا. ان ویڈیوز کو کیا اچھا لگتا ہے ہمارے ڈانس کی ویڈیو پرائے لوگ دیکھیں؟ مگر پرائے لوگ لائیو تو دیکھ سکتے ہیں نا. غالباً اس ویڈیو میں مجھے ویٹرز، مووی میکر، ڈی جے نظر آ رہے ہیں. وہ بھی تو پرائے مرد ہیں نا. میں سمجھ نہیں پایا کہ اگر آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کے باہر نکلنے پہ پریشان کیوں تھی؟ چاہے مووی میکر، ویٹر، ڈی جے دیکھیں یا انٹرنیٹ پر موجود مرد حضرات، بات تو ایک ہی ہے نا. اگر آپ اس کو غلط سمجھتی ہیں تو آپ نے ایسا کیا ہی کیوں؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا. ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیے. کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے؟ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہے میجر احمد. تبھی تو ہم دنیا والے جانتے ہیں نہیں کہ جنت کے پتے دکھتے کیسے ہیں. کبھی کوئی آپ کر لا کر دے تو انہیں ضرور تھام لیجئے گا. وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. وہ اس کے چہرے کی تلخی سکوت میں ڈھلتی گئی. وہ ٹھہر سی گئی. دھندلی دیوار بھی اب تک اس کے سامنے تھی. کون تھا اس پار؟ آپ سن رہی ہیں؟ جی. میں چلتی ہوں. وہ ریسیور کان سے ہٹانے لگی تو وہ کہہ اٹھا. ایک منٹ، ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے آپ سے. وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی. جی کہیے. آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اسے زور کا دھچکا لگا. وہ گنگ سی پھٹی آنکھوں سے دھندلی دیوار کو دیکھنے لگی. بتائیے مس حیا.
اب اس نے لب بینچ لیے تھے. حیرت اور شوق پہ غصہ غالب آ گیا تھا. مس حیا نہیں، مسز حیا. کیا مطلب؟ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے بعد آپ میرے بچپن کے نکاح کے بارے میں علم نہیں رکھتے. وہ نکاح جو میرے کزن جہاں سکندر سے میرے بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا. میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ٹرکی میں ہے. او، آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان نہیں ہے. جانتا ہوں، آپ کے پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی پاکستان کا رخ ہی نہیں کرے گا. آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک سر انجام دیا تھا نا. ان کا انتظار کر رہی ہیں آپ؟ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے. شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد. وہ چلائی تھی. آپ کی ہمت بھی ہوئی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ارے بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی وہ ویڈیو. آپ بھلے سے ٹی وی پہ چلوائیں، اب مجھے بالکل پرواہ نہیں. میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہاں سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے اس سے محبت ہے. اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی بھی نہیں آ سکتا. سمجھے آپ؟ وہ ریسیور پلٹ کر دوسری جانب پلٹ گئی تھی اور اس نے سنا تھا ایک سوگواریت بھرا کہا. پیر پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی. اسی پل دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر داخل ہوا جو اسے اندر بٹھا گیا تھا. گویا اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا. ملاقات ختم ہو گئی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی. گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے. وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا اور حیا نے گردن موڑ کر دیکھا. دھند کے اس پار وہ آدھے سیاہ چہرے والا شخص میز پہ جھکا کچھ کر رہا تھا، شاید کچھ لکھ رہا تھا. اسے لگا اس شخص نے اس کی میز پہ کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی ہے، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید وہ اس کا وہم تھا. جس لمحے وہ اپنی پرانی مرسیڈیز کی پچھلی نشست پر بیٹھی تو کھلے دروازے سے اسی سپاہی نے جھک کر ایک سرخ گلابوں کا بوکے سے تھما دیا تھا. گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور وہ پھول ان سفید گلابوں سے قطعاً مختلف تھے. پھر بھی اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا میجر احمد ہی تھا اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا. یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پر دے مارنا. اس نے بوکے واپسی سپاہی کے بازوؤں میں پھینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کر لیا. مرسیڈیز زن سے آگے بڑھ گئی. حیا شام کو ارم بھاگتی ہوئی آئی. خوشی اس کے انگ سے پوچھ رہی تھی. وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے. اس نے فرتے جذبات سے تقریباً بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی حیا کو جھنجھوڑ دیا. مگر یہ کیسے ہوا؟ اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آ گیا ہوگا. مجھے کیا پتا. وہ لاپرواہی سے انجان بنی رہی. شاید، مگر اچھا ہی ہوا. اور وہاں تمہاری ٹرکی کی فلائٹ کب ہے؟ پتا نہیں یار. پہلے پاسپورٹ تو ملے، پھر ویزا. پتا نہیں، عجیب کوفت ہو رہی ہے. ارم جلدی سے اٹھ گئی تھی کیونکہ وہ اس کے تاثرات دیکھ چکی تھی. پھر وہ اپنی سوچوں میں الجھ گئی. میجر احمد، اس کا جھلسا ہوا چہرہ، سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور وہ اس کی عجیب سی فلسفیانہ گفتگو، جنت وغیرہ کا تذکرہ، باس پرس کرنا، اور پھر شادی کا سوال. خدائے کیسا عجیب سا انسان تھا وہ. اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید عالم طیش میں ہونے کے باعث سوال نہ کر سکی تھی کہ آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید یہاں کا رخ نہ کریں. آخر کارنامہ بھی تو شرمناک ہی سر انجام دیا ہے نا. کیوں کہی تھی اس نے یہ بات؟ کیسی ذلت اور شرمندگی اور کیسا شرمناک کارنامہ؟ پھپھو کا خاندان واقعتاً پلٹ کر نہیں آیا تھا تو کیا اس کی وجہ اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی اور وجہ تھی، کوئی ذلت آمیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا. اور انہوں نے کس نے؟ پھپھو نے، ان کے شوہر نے، یا جہاں سکندر نے؟ کیا گتھی تھی بھلا؟ مگر میجر احمد سے وہ استفسار نہیں کر سکتی، نہ ہی اس کو دوبارہ فون کر سکتی تھی. پھر اور وہ خطوط، وہ گلدستے، وہ بھی اسی نے بھیجے تھے. اسے اس کے سب بھانجی جانے کا کیسے علم ہوا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹریپ کر رہا تھا. جب زارا کو اس نے بتایا وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہوگا، مگر وہ گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پہ رکھا تھا، تو کیا وہ ان کے گھر میں بھی داخل ہو سکتا ہے؟ اس کے کمرے میں بھی؟ خوف کی ایک لہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا. وہ اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کرنے لگی تو فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئیں. حیا، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں. اوکے، آ رہی ہوں.
اس نے تکیے پہ رکھا، دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، سلیپرز پہنے اور باہر نکل گئی۔ ابا، اس نے انگلی کی پشت سے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ حیا۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو کھلتا چلا گیا۔ سامنے بیڈ پر سلیمان صاحب بیٹھے تھے، سوچ میں ڈوبے، متفکر، اس کے منتظر۔ ساتھ ایک صوفے پہ فاطمہ بیگم موجود تھی، جن کی آنکھیں سوگوار تھیں اور باوقار سراپے پہ افسردگی چھائی تھی۔ نے بلایا ہے ابا؟ ہاں، آؤ بیٹھو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے چلتی ہوئی آئی اور بیڈ کی پائنتی پہ ٹک گئی۔ سلیمان صاحب چند لمحے خاموش رہے۔ یہ شاید کوئی تمہید سوچ رہے تھے، مگر حیا کو امید تھی کہ وہ بنا تمہید کے ہی سیدھی بات کر ڈالیں گے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا۔ اس نے گردن اٹھائی، وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے خلا لے لینی چاہیے۔ کوئی اس کے منہ پہ چابک دے مارتا نا، تب بھی شاید اسے اتنا درد نہ ہوتا جتنا اسے درد اب ہو رہا تھا۔ میں نے وکیل سے بات کی ہے، عدالت کی ایک پیشی میں علیحدگی ہو جائے گی، اور جتنے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں نا، یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے شوقی نگاہوں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ تمہارے ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ ان کے رویے سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اس رشتے کو نہیں رکھنا چاہتے۔ ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ حیا، دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا، اور میں بھی کبھی تمہیں یہ نہ کہتا، لیکن کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب کوئی امید ہی نہ دلائے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے نا کہ آپ میرا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ٹرکی جانے دیں۔ وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ میرا گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک، ورنہ مجھے طلاق دے دیں۔ اگر نہیں دیتا تو وہیں کورٹ چلی جاؤں گی، مگر پلیز مجھے ایک آخری کوشش کر لینے دیں۔ وہ خاموش ہو گئے تھے یا قائل؟ ابا، آپ مجھے 5 وقت کا وقت دیں۔ آپ اس کے آخر میں آپ کو لگے کہ مجھے خلا لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے پر آپ کے ساتھ ہوں۔ اور پھر وہ بنا کچھ سنے اٹھ گئی تھی، کمرے سے نکل چکی تھی۔ وہ خپتی لڑکی سے کلاس کے باہر ہی مل گئی تھی۔ وہ فائلیں سنبھالتی باہر نکل رہی تھی جب حیا نے اس کو روک لیا۔ سنیں، وہ جیسے مجبوراً اسے مخاطب کرتی۔ وہ خدیجہ رانا تھی، آنکھوں پہ بڑا سا چشمہ لگائے، بالوں کی اونچی پونی بنائے، سینے سے فائل لگائے، ڈی جے، جسے ڈی جے صرف اس کے فرینڈز کہا کرتے تھے، اور وہ اس کی فرینڈ نہ تھی، نہ بننا چاہتی تھی۔ جی خدیجہ، آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کیا؟ دراصل میم فرخندہ نے کہا ہے کہ ہم دونوں کو جلد از جلد ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ فیبرری کے پہلے ہفتے میں ہم نے سبھانجی کو جوائن کرنا ہے، اور آج 13 تاریخ ہے۔ ہمارے پاس صرف 15 دن ہے، اور ٹرکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگتا۔ وہ پریشانی سے تیز تیز بولی جا رہی تھی۔ اس کی بات ہی کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا پڑا، ورنہ ابھی تک وہ ابا کی کہی گئی باتیں سوچ رہی تھی۔ تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل لازماً ٹرکش ایمبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹرکش ایمبیسی کا عجیب سا رول ہے، ہر روز سب سے پہلے آنے والے 15 امیدواروں کا ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ ایمبیسی صبح 7 بجے کھلے گی اور وہاں لوگوں کی لائن لگی ہوگی، اور اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو وہ ہمیں اگلے دن پہ ڈال دیں گے۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ جی، آپ مجھے اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم کوآرڈینیٹ کر سکیں۔ اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوایا۔ خدیجہ اسے اپنے فون پر نوٹ کرتی گئی۔ ٹھیک ہے، کل صبح 6:30 کے قریب آپ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ جائے گا، میں وہیں ہوں گی۔ اس نے اچھا کہہ کر جان چھوڑی۔ اور پلیز دیر مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرا بھی ویزا رہ جائے مس سلیمان۔ وہ ناک چڑھا کر یہ جتا گئی کہ آخر وہ بھی خدیجہ رانا ہے۔ کیا کمپنی ملی ہے مجھے۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ابا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ اس وقت ویزا اور وہی آخری چیز تھا جس کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی۔